19 رمضان المبارک ہفتہ کے دن۔ اس بابرکت دن میں سورہ اخلاص اور اللہ کے دو نام صرف 10 بار پڑھتے ہیں، ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی مشکلات بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کے اس بابرکت دن میں رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے صرف 10 بار پڑھ لیجئے۔ 19 رمضان ہفتے کے دن یہ نام صرف 10 بار پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں، ایک دم سے اتنی دولت اور رزق آتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں، آپ کی بھی کوئی ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، یہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جھولیاں بھر جائیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 19 رمضان ہفتے کے دن رب کعبہ کے یہ دو نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ آپ میں سے جو کوئی قرض کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منتیں سماجت کر رہا ہے، وہ نوکری کے لیے پڑھ لے۔ ناظرین، آپ میں سے جو کوئی پریشان حال ہے، جس کے اوپر گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے لیے پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس مقصد جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے، ماہ رمضان کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں وظیفہ کرتے ہی تمام حاجتیں غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتیں برکتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اللہ پاک نے دنیا میں جو بھی چیز پیدا کی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اور علامت ضرور رکھی ہے جس سے اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی بڑی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے انسان کے علاوہ دنیا میں کسی کو بھی اتنی نعمتیں عطا نہیں کیں۔ ہم اللہ پاک کی اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے نیک کام کرتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ہوا یا نہیں؟ تو ناظرین، آج صحیح روایات اور حدیث کی روشنی میں ہم اللہ کے راضی ہونے کی کچھ نشانیوں سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں، جن کو سن کر انسان مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس انسان سے راضی ہے یا نہیں۔ پیارے دوستو، نمبر 1 پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لطف۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب تم یہ پاؤ کہ میں اپنے بندے کو اپنی اطاعت و بندگی کے لیے آمادہ کر رہا ہوں اور اس کو گناہوں سے دور کر رہا ہوں، تو یہی میری اس سے خوش اور راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یعنی اللہ پاک کی کسی بندے سے راضی ہونے کی سب سے پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی عبادت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ نمبر 2، بندے کا اللہ کی رضا اور قدرت الہی پر راضی رہنا۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے رب کی رضا پر خوش ہو، اللہ کے کیے گئے فیصلوں پر راضی ہو جائے، بندہ خوشی اور غم کے موقع پر کسی بھی قسم کی شکایات اپنی زبان پر نہ لائے، تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خوش ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ اللہ پاک کی اپنے بندے پر خوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے، چاہے وہ فیصلے اس بندے کے فائدے کے ہوں یا نقصان کے۔ نمبر 3، مساکین سے محبت کرنا۔ پیارے دوستو، ایک روایت میں ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، تو اپنے بندے سے کیسے خوش ہوتا ہے؟ اس کے خوش ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے موسیٰ، جب تم اپنے دل میں مساکین کی محبت پر ظالمین سے نفرت کو محسوس کرو تو سمجھ لینا کہ ہم راضی ہیں۔ نمبر 4، اللہ کی خوشی پیاری یا بندوں کی۔ اس دنیا میں ایسے لوگ اپنے آپ کو پکا اور سچا مومن مانتے ہیں جو زندگی میں لوگوں کی رضا کو اپنے رب کی خوشی اور رضا پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے آپ پر غرور کرنا کہ میں سچا اور پکا مومن ہوں، یہ بات ان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ اللہ پاک بھی ایسے بندے پر ناراض ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ اپنے رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ انسان کے نقطہ پر توجہ دلانے کے لیے بے شمار روایات ہیں۔
حضرت امام صادق سے اس معاملے میں بہترین روایات کچھ اس طرح سے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے: تم کسی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے رب کے غضب کو مشتعل نہ کر دینا، اور اس سے دوری اختیار کر کے تم کسی کی قربت تلاش کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو اپنے رب کو راضی کر کے دنیا دار کی خوشی کا طلبگار ہو تو رب کائنات اسی دنیا کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آج کے دن کا وظیفہ، آپ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب وقت ملے وظیفہ پڑھ لے۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے اچھے وظائف جو ہم آگے اپنی چینل پر ڈالیں گے آپ کو بر وقت میسر آ سکیں اور آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکیں۔ اللہ والو، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنا صرف ایک بار ہے، تو دوستو ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ رزق اور دولت کے خزانے چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، آپ محبت لانا چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، جو بھی خواہش ہے، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرتے ہی اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو پہلے نمبر پر آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے رب کعبہ کے دو ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو ایک ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو کو ملا کر پڑھا تو دو ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر 10 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب جب آپ کی زبان سے نکلے گا، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جس طرح کا بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے آپ کو عطا فرما دے گا۔ اللہ والو، رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر دے دیتی ہے۔ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ آج تو پھر رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑی ہے، تو کیوں نہ آج خاص قبولیت کے وقت رب کعبہ کے دو نام یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیا جائے۔ جلد بازی نہیں کرنی، جتنی توجہ سے پڑھیں گے، جتنے آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھیں گے، جس پر برا وقت ہوتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو بھی آ ہی جاتے ہیں، اور اسے مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ نے صرف 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات رب کریم آج پوری فرما دے گا۔ آپ نے 10 بار یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت ایک بار سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوستو ایک بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ انشاءاللہ 10 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ سورہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اور جب رمضان المبارک کے مہینے میں خاص قبولیت کی گھڑیوں میں سورہ اخلاص کو پڑھا جاتا ہے، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، چل کر آپ کے پاس رزق خود آتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کو آپ نے 11 بار ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنا شرط ہے،
کیونکہ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے 11 بار استغفر اللہ پڑھ کر کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا شروع میں پڑھا تھا۔ اب رب سے انعامات لینے کا وقت آ گیا ہے، اب رب راضی ہے۔ اب آپ نے صدا لگا کر جو بھی مانگنا ہے میرا رب آپ کو انشاءاللہ دیتا جائے گا۔ اللہ والو، آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا ہے۔ مانگتے وقت تصور یوں کیجئے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کوئی بھی عمل کریں تو اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگے اور خلوص نیت کے ساتھ مانگی گئی دعا میرا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ پیارے دوستو، آج اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ آج میری وہ مائیں بہنیں جو دکھوں کی ماری ہیں، جو دکھیاری ہیں، آج اس وظیفے کو ضرور کر لیں۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن صبح سے لے کر شام عشاء تک کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لیں، پورا سال رزق ختم نہیں ہوگا اور مجھے دعائیں دو گے۔ اللہ والو، اگر آپ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔